جب پوچھا گیا کہ کثرت کے ساتھ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر جبکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ ترفع عمل الناس الی رب العالمین، اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ اللہ کو بڑا ہی پیارا اور محبوب عمل روزہ ہے۔ لیکن کسی ایک دن کو خاص نہیں کر سکتے، روزہ کے لیے کسی ایک دن کو خاص شعبان کے مہینے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمل نہ تو نبی سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ کسی دن خاص عمل کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام کا عمل ہونا ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ عبادت کے معاملے کے اندر جب ہم خاص کریں گے تو اس خاص دن ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یا نہیں کیا، یا پھر حکم دیا یا نہیں دیا۔ اگر حکم دیا تو بلا جھجک کریں گے اور نہیں دیا تو نہیں کریں گے۔ جیسے عرفات کا روزہ ہے، خاص روزہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا اور امت کو بھی رکھنے کا حکم دیا، اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ عاشورہ کا روزہ ہے یعنی محرم کا روزہ، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، امت کو بھی اس کے فضائل اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن ایسی کوئی صحیح روایت 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں ملتی ہی نہیں۔ بڑے شوق سے رکھ رہے ہیں روزہ، بڑے اہتمام کے ساتھ رکھ رہے ہیں روزہ کہ 15ویں شعبان کو ہم روزہ رکھیں گے، بڑے امید سے بہت دنوں کے بعد آج نفلی روزہ رکھنے کا موقع ملا ہے۔ مرد حضرات تو سمجھ جاتے ہیں، عورتوں کو کون سمجھائے؟ ہم باپ دادا سے کرتے آئے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ باپ دادا کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اس بات کو خیال رکھیے۔ لہذا 15ویں شعبان کو خاص روزہ نہ تو نبی سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی خاص 15ویں شعبان کے روزے کو رکھ رہا ہے وہ سنت پر نہیں بلکہ بدعت پر عمل کر رہا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ تو ثواب ہی کا کام ہے، یہ روزہ رکھنا تھوڑے نا غلط کام ہے، یہ تو اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ کے قریب بندے کو کر دینے والا عمل ہے۔ لیکن میرے بھائی اس عمل کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف حدیث نمبر 5063 نمبر کی حدیث سے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، 3 شخص ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس آئے، ان تینوں شخصوں میں سے نام آیا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، آپ کے ازواج کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ذرا بتائیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کے عمل کے بارے میں، ازواج مطہرات نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح عمل کرتے، رات کو اس طرح عمل کرتے اور روزہ اس طرح سے رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بتا دیا۔ ان تینوں صحابیوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے، ہم کہاں نبی کا مقابلہ کریں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو نماز ہی پڑھوں گا، کبھی بھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ رات کو نماز ہی پڑھوں گا۔ کیا چاہت تھی؟ جنت کی طرف تھی، ہمیں جنت حاصل کرنا ہے، ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا۔ ایک دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی میں روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، کائے کا جھنجٹ لینا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، ادھر دوڑنا ادھر بھوگنا ہے، دنیاوی چیزوں کے اندر مشغول ہو جاؤں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا، صرف رب کی بندگی اور اطاعت کروں گا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، تینوں کو بلائے، ادھر آ، تم تینوں ہی تھے؟ کہاں ایسے ایسے باتیں کر رہے تھے؟ ہاں۔ تم میں سے کہا کہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں؟ جی ہاں۔ تم میں سے ایک نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں؟ جی ہاں۔ تم میں سے ایک نے کہا کہ ہم شادی نہیں کروں گا اور ہمیشہ رب کی بندگی کرتا رہوں گا؟ کہا کہ ہاں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت پر میری جان ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، مگر میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ نبی کے جملے ہیں، تاجدار مدینہ کے جملے ہیں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، نفل روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کیا ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ ھذا من سنتی، یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے، نماز پڑھنا اچھا عمل تھا، روزہ رکھنا اچھا عمل تھا، بیوی بچے اس مقصد سے شادی نہیں کر رہا تھا کہ رب کی عبادت میں خلل پڑ جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، یہ میری سنت ہے، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میرے بیوی بچے بھی، یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا 15ویں شعبان کا روزہ اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا 15ویں شعبان کو خاص روزہ یہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے روزہ رکھنے کا، اتنا شوق ہے روزہ رکھنے کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینہ 3 روزہ رکھتے تھے، اب اس کو رکھیے، ہر مہینے 3 روزہ رکھتے تھے، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ، اب اس پر عمل کریں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ثابت ہے، لہذا خاص کر کے 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھے، یہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے، اور یہ جہاں آپ یہ چاہت لے کر کے رکھتے ہیں کہ میں جنت حاصل کروں، وہی یہ عمل آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا اور آپ کو یہی عمل جہنم پہنچا دے گی۔ لہذا ایسا عمل کیوں کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ ہمارا عمل تو یہ ہونا چاہیے ہمارا رب راضی ہو جائے، جب اللہ کے دربار میں پوچھے گا، سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا یہ روزہ کیوں رکھا تھا؟ اپنی مرضی سے رکھا تھا یا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے تعلیم دی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ اپنی مرضی سے رکھا تھا، منہ پہ مار دے گا اللہ منہ پہ مار دے گا، تیری مرضی کی نہیں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی۔ میرے بھائی، اس لیے عمل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اس عمل کے اندر اللہ کے نبی کا مہر لگا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ لہذا 15ویں شعبان کی رات کو نہ تو کوئی خاص نماز ہے اور نہ ہی 15ویں شعبان کو کوئی خاص روزہ ہے، اور نہ ہی پکوان بنانا ہے، طرح طرح کے پکوان بنا کر کے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ روح آ کر کے کھاتی ہے، اور بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ کھانا رکھ دیا، اگر چوہا بھی آ کر کے کھا جائے، ہاں ابا میاں آئے تھے کھا کر چلے گئے، ابا میاں نہیں آئے تھے، تیرے ابا کے بڑے ابا آئے تھے جناب چوہا صاحب، وہ کھا کر کے گئے۔ کیا عقیدہ ہے یہ؟ غیر مسلم کا عقیدہ نہیں، غیر مسلم کا عقیدہ نہیں، ان کا بھی تو عقیدہ کہ آتما ہے، آتمی اسرا، اور اس لیے پکوان بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سارے کے سارے عقائد جو غیر مسلموں سے لیا گیا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، لہذا ہمیں مشرک کا طریقہ نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ لہذا نہ تو 15ویں شعبان کو کوئی خاص نماز پڑھیں گے اور نہ ہی 15ویں شعبان کو خاص روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بدعت سے اپنے آپ کو بچانے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔